جزاک اللہ۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جتنا سوتیلا پن ظاہر کیا جا رہا ہے نا دنیا میں، اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں، کیونکہ حق کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس۔ میں رہا ہوں غیر مسلموں میں بھی، ہندو لڑکی سکھ سے شادی کر لے، اعتراض کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہندو لڑکی عیسائی سے کرے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ، مسلمان سے کرے، جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ مذہبی آزادی کی بات سب کرتے ہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو کے واپس پلٹے اس کو اسلام پلٹنے کی اجازت نہیں دیتا، صاف طور پہ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے، آنے پر کوئی پابندی نہیں، آئے تو واپسی کا راستہ بند۔ اس پر تو بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان شدت پسند ہوتے ہیں، لیکن آپ کتنے براڈ مائنڈڈ ہیں؟ آپ کی قوم میں اگر کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے اپنی مرضی سے تو آپ اسے ہونے دیتے ہیں؟ کتنے ہندو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا مگر اپنا اسلام دنیا کے سامنے ظاہر؟ ابھی جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں، ان کے ہاتھ پہ ماشاءاللہ درجنوں غیر مسلم مسلمان ہوئے اندرون سندھ، چند دن پہلے کی بات ہے، درجنوں ہندو مسلمان ہوئے ہیں، درجنوں، لیکن وہ خبر میڈیا پہ نہیں ہے، اور بہت پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ اندرون سندھ بہت سارے ہندو ہیں جو باقاعدہ ان کا ایک ادارہ ہے، وہاں اندرون سندھ کام کر رہے ہیں، وہ غریب آبادیوں میں بہت سارے ہندو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کو مشکلات کس سے ہوتی ہیں؟ اپنی قوم سے۔ تو وہ کہاں گیا آپ کا براڈ مائنڈڈ ہونا اور وہ لبرل ہونا کدھر چلا گیا؟ تو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت اور جہنم کی خبر پوری دنیا میں پھیلا دی۔ اب اگر کوئی مسلمان اس خبر کو سننے کے لیے تیار نہیں، اس پہ غور کرنے کے لیے، کوئی غیر مسلم، تو یہ اللہ کا قصور نہیں ہے، اللہ غیر مسلم سے بھی پوچھے گا اور مسلم سے بھی پوچھے گا۔ مسلمان سے تو یہ پوچھے گا کہ تم اعمال جو نبی نے بتائے تھے ان کو کیوں پورا نہیں کیا، اور غیر مسلم سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف دعوتیں ہیں، تمہیں معلوم تھا اس میں کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں، تم نے تحقیق کر کے صحیح تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا کیونکہ میں سکھوں کے خاندان میں پیدا ہوا، اے اللہ اس لیے میں کیا تھا؟ سکھ تھا۔ میں ہندوؤں کے ہاں پیدا ہوا تو میں کیا تھا؟ ہندو تھا۔ میں عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوا تو میں کیا تھا؟ عیسائی۔ ایک کرسچن سے میری بات ہوئی، عیسائی سے، اس نے بڑی اسلام کی تعریفیں کی، ہاں بھائی اچھا مذہب ہے۔ میں نے کہا پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو مجھے کہتا ہے دیکھو اگر اللہ نے مجھے مسلم بنانا ہوتا تو مجھے مسلمانوں کے ہاں پیدا کرتا، اللہ نے مجھے کہاں پیدا کیا؟ عیسائیوں میں، اس کا مطلب میرے لیے یہی مذہب ہے۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے آپ چوروں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو پھر آپ کے لیے چوری کیا ہوتی؟ حلال ہو جاتی۔ آپ چرسیوں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو چرس پینا حلال ہو جاتا ہے؟ بھائی بلاول بھٹو کے لیے جائز ہے ابا کے نقش قدم پہ چلنا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ کہ بھائی چونکہ میرے ابا بہت نیک آدمی تھے، نیک کا مطلب سمجھ لیں، تو اب میں بھی، میرے لیے بھی اجازت ہے، کیونکہ ہمارا تو یعنی سمجھ رہے ہیں آپ، زیادہ بول بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، سلسلہ ہے پورا۔ تو یہ دیکھو پورا نسب ہی چینج ہو گیا، ہمیشہ خاندان باپ سے چلتا ہے۔ بلاول کے ساتھ بھٹو لگانا، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کہ تم نے کیوں نسب چینج کر دیا بھائی؟ نسب ہمیشہ باپ سے چلتا ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، مجھے سیاست کا نہیں کہ وہ سیاسی سطح پہ، اسلام میں نسب باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بلاول زرداری کہا کریں، اور میں باپ ہوتا اور میرا بیٹا، ہم لوگ خان ہیں، انڈین خان، میرے سب بچوں کے نام کے ساتھ خان لگائے، آرڈر پہ لگوائے ہم نے باقاعدہ۔ میرے جب بیٹا پیدا ہوا محمد نام رکھا ہم نے، تو برتھ سرٹیفکیٹ میں اس کا نام رکھ دیا محمد ابن طارق،
صرف محمد. تو میری والدہ گئیں, بولی اس کے نام کے ساتھ خان لگاؤ, قوم ساتھ میں بولو بھائی آنی چاہیے. تو ہم کیا پتا چلے گا کون ہے بھائی, کہاں سے اٹھا کے لے آئے تھے اس کو. قوم ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے بھائی یہ اس فیملی سے. تو ہمارے ایک استاد سے خالص پٹھان, ہم تو انڈین پٹھان ہیں نا, وہ بالکل اوریجنل والے پٹھان نہیں ہوتے, کوئٹہ کے پہاڑی پٹھان تھے. میں نے ان کو بتایا کہ میں نے بچے کا نام محمد رکھا تو خان نہیں لگایا, بھول گیا, رہ گیا. تو میری والدہ کو غصہ آیا, انہوں نے کہا اس کے نام کے ساتھ کیا لگے گا, خان لگے گا. تو وہ اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا تمہاری والدہ نے پٹھان ہونے کا حق ادا کر دیا. واقعی غیرت مند ماں ہے کہ بھائی نسب تو قوم تو ساتھ لگے نا, قومیت قوم پرستی تو درست نہیں ہے, لیکن پیدا تو کسی قوم میں ہی ہوتا ہے نا. اب آپ کسی کہ تمہاری قوم کیا کہہ رہے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کا مطلب عیدی سینٹر سے ملے ہو آپ. کچھ بھی قوم نہیں ہے تو کہاں سے دریافت ہوئے ہو, پھر عیدی سینٹر سے کوئی لنک بنتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ابا کون ہے آپ کا. تو کیا بات کر رہا تھا, ہاں, تو میں نے ان سے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر چوروں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو چور. اور پھر میں نے کہا فرق اتنا زیادہ ہے. میں نے کہا پھر جو ہندوؤں کے یہاں پیدا ہو رہا ہے آپ اس کو بھی غلط مت کرو کہو, کیونکہ عیسائیت میں بت پرستی حرام ہے نا, بت پرستی. اور ہندو کس کے سامنے جھک رہا ہے, بتوں کے سامنے. اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بت پرستی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. میں نے کہا ایک طرف آپ جس کتاب کو فالو کر رہے ہو وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ ہندو جنت میں نہیں جا سکتا, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو اگر وہ ہندو میں پیدا ہو گیا تو ٹھیک ہے, اب اس کو ہندو بننے کی اجازت ہے. میں نے کہا یہ غلط ہے. جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ لیے, نابالغ ہے مر گیا تو پھر پوچھ نہیں ہے, کہ نابالغ کو تو عقل ہی نہیں ہوتا نا, وہ کہاں. جب آپ شعور پیدا ہو گیا آپ کے اندر, آپ بالغ ہو گئے, اللہ نے عقل دے دی, تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میرے والدین دین برحق پہ ہیں یا نہیں ہیں, یہ سوچنا پڑے گا آپ. تبھی بڑے بڑے غیر مسلم جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, جن کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. چند دن پہلے, ابھی اسی ہفتے کی بات ہے, انڈیا سے ایک ہندو خاتون کا فون آیا. خاتون میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تھوڑا سا مہذب لفظ ہے نا خاتون, ورنہ وہ خاتون ہی لڑکی ہے, 9 عمر ہے, 9 عمر خاتون ہے. فون آیا کہ میں نے اسلام قبول کیا. بہت ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لڑکی, پڑھی لکھی خاتون, اسلام قبول کیا ہے اور کسی نے بھی تبلیغ نہیں کی تھی. خود سے ہی بار بار ضمیر نے ملامت کی, بھئی دیکھو ریسرچ کرو, تحقیق کرو, کیا ہے یہ. اور اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی, مگر خاندان کے سامنے ظاہر نہیں کی. چھپ کے نمازیں, چھپ کے روزے, کتنی ہمت ہے, کتنی بڑی ہمت کی بات. جس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے. تو میں نے اس کو کافی سمجھایا. میں نے کہا دیکھو آپ کے گھر والے دباؤ ڈالیں گے, آپ نے اسلام چھوڑنا نہیں ہے. اس نے کہا میں نے یہ عزم کیا ہے, میری جان چلی جائے, مجھے قتل کر دیں, میں اب اسلام سے پیچھے ہٹنے والی, اسلام سے میری جان چلی جائے, مجھے قتل کر دے, میں اسلام سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں میں. تو میرا ایمان بڑا. میں نے کہا دیکھو ایک عورت ہو کے, کمزور ہو کے اللہ نے کس قدر ہمت دی ہے. تو بھائی جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے نا, اور سمجھ میں کس کے آتا ہے, جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کو سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تیاری کے لیے کہاں سے ٹائم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فنکار اور گلوکار ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو جب سمجھ میں بات آئی تو انہوں نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. آپ سے ایک فلم نہیں چھوڑی جا رہی, اور وہ جو فلموں میں ہیرو آیا کرتا تھا اس نے ہمیشہ کے لیے فلم انڈسٹری کو لات مار دی. اس کو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے, مگر اس کی فلم دیکھنے والے کو پتا نہیں چل رہا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے. بڑی بڑی قربانیاں ہیں. آج دیکھو علماء کے پاس جو لوگ بیعت ہیں, جو ان سے تعلق ہیں, ان میں بڑے بڑے گلوکار بھی ہیں. امریکہ کے گلوکار ہیں بڑے بڑے جنہوں نے توبہ کی ہے, جو توبہ کر کے اسلام کی طرف آئے اور ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے. خیر سعید انور کو دیکھو, کھلاڑی تھا نا بہت بڑا, ایسی توبہ کی ہے کہ اب اس کا نام بھی کہیں پلیئر کے طور پر
بولتے کیوں نہیں؟ اور بھی بہت سو نے توبہ کی مگر کی تھوڑا تھوڑا ٹچ میں. چلو اچھا ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے, کوئی کوتاہی ہے تو اللہ معاف کرے, کچھ تو آئے. لیکن سعید انور جو ہے نا کھلاڑی, انہوں نے پلٹا کیسا کھایا ہے؟ بولو بھائی.